بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے باہر 3 پردیس بوڑھے مرد آرام کی غرض سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسان کی بیوی نے 3 پردیس افراد کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا، یہ تینوں لمبے سفر سے آئے لگتا ہے اور بھوکے ہوں گے۔ چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے گئی۔ ان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ایک بوڑھا بولا، کیا آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا رشتہ دار کوئی اور مرد موجود ہے؟ کہ ان کی بیوی بولی، میرے شوہر کے تو کھیتوں میں ہل چلانے گیا ہے اور وہ شام کو واپس لوٹے گا۔ بوڑھے نے عورت کی بات سن کر جواب دیا، پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم صرف اسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو۔ بوڑھے کے جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ شام کو کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بوڑھوں کو گھر کے قریب بیٹھے پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ تینوں پردیس مہمان لگتے ہیں، کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا؟ بیوی بولی، میں ان سے پوچھنے لگی تھی مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ یہ سن کر کسان بولا، تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے۔ کہ ان کی بیوی دوبارہ دونوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور کھانے پر ہمارے مہمان بنے، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ کسان کی بیوی کی بات سن کر بوڑھا بولا، ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، تمہیں چاہیے ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو۔ کسان کی بیوی بوڑھا ہے کہ عجب جواب کو سن کر بولی، آپ دونوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے؟ اس بات پر بوڑھے نے جواب دیا، ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو، باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ دولت ہے اور جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ فتح ہے اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر بولا، میں محبت ہوں، میں جہاں چلا جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس لیے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے۔ کہ ان کی بیوی گھر لوٹی اور خاوند سے شوہر سے ان کو بوڑھوں کے جواب سے آگاہ کیا اور بولی، ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر بدھا کریں تاکہ ہمارے پیسے کی مشکلات حل ہو جائے۔ یہ سن کر کسان بولا، ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ کسان کی بیٹی جو قریب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی بولی، اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلا لیں، اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو وہ ہمارے دلوں میں اتنا اطمینان بھر دے گا کہ ہمیں دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے متفق ہو گئے اور کسان کی بیوی کو بھیجا کہ محبت کو بلا لاؤ۔
بیوی گئی اور بڑوں سے کہا، آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لے آئے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں۔ یہ سن کر خطاب کرنے والا بوڑھا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ کسان کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی دو بوڑھے بھی پیچھے ہیں، چلے آ رہے ہیں۔ کہ ان کی بیوی نے پوچھا، آپ تینوں تو اکٹھے نہیں جاتے، اب کیا ہوا کہ آپ تینوں اکٹھے آ گئے؟ آنے والے بوڑھوں نے جواب دیا، فقط محبت ہم میں سے ایک ایسے فرد ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم ہے، جہاں محبت نہ آ جائے وہاں اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ غلطی مان لینے سے بوجھ کم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون مل جاتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی یوں ہوئی بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ 3 خوبیاں ایسی ہیں جو صرف ایک اچھے شوہر میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت ابروح کی حفاظت کرے۔ نمبر 2، جو اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا ہے اور شریعت کی راہ پر چلائے اور خود بھی اسی راہ پر چلے۔ نمبر 3، جو اپنی بیوی اور اہل عیال کو رزق حلال کما کر کھلائے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔